أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران گرامی، تلاوت کردہ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کا حوالہ دیا جن فرشتوں کو قرآن کی زبان میں معقبات کہتے ہیں. ہر انسان کے لیے معقبات ہیں. کچھ ایسے فرشتے جن کا نام معقب ہوتا ہے، ایسے فرشتے ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں. معقبات کیا ہوتے ہیں؟ یہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں ائمہ تفسیر نے دو قول نقل فرمائے اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسرا قول بھی نقل فرما دیا. میں وہ تیسرا قول پہلے آپ کے سامنے لے آنا چاہوں گا. مختصر ہے. آپ نے فرمایا کہ معقبات جن فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ کچھ مخصوص قسم کے فرشتے ہیں جو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمائے ہوئے ہیں. الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه هذه للنبي خاصة. یہ خاص کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے متعین فرمایا ہوا ہے. ائمہ تفسیر کا دوسرا قول معقبات یہ بنیادی طور پر لفظ عین، قاف اور با
سے بنایا گیا ہے عقب، اور عقب عربی زبان میں ایڑی کو کہتے ہیں، جو انسان کے پچھلی طرف پاؤں کے بیک سائڈ پر ہوتی ہے، تو اسے عربی زبان میں عقب کہا جاتا ہے۔ اسی عقب سے بنا معقب۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک پرندے کا نام بھی ہے عقاب۔ یہ عقاب بھی اسی لیے ہے کہ کوئی چڑیا کبوتر اڑ رہا ہو تو یہ اس کے عقب سے آ کر اور پیچھے سے آ کر حملہ کرتا ہے، اور حملہ کر کے اسے دبوچ کر کے تو کھا جاتا ہے، اس لیے اس پرندے کو بھی عربی زبان میں عقاب کہا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ کچھ فرشتے پہلے آ چکتے ہیں تو پھر کچھ دوسرے ان کے بعد میں آتے ہیں، تو پھر کچھ دوسرے ان کے بعد میں آتے ہیں، تو پھر کچھ دوسرے ان کے بعد میں آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آگے پیچھے آنے والے فرشتوں کو معقبات کہا گیا۔ یہ کون سے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے انسان کے آتے ہیں؟ اس میں ائمہ تفسیر نے ایک قول یہ نقل کیا جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت، یہ دونوں وقت معقب فرشتوں کے آنے کے وقت ہیں۔ بندہ رات بھر جو عبادت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، یہ ساری عبادت فرشتے محفوظ کرتے رہتے ہیں، اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت میں یہ فرشتے بندے کی نماز کی حالت، فجر کی نماز کی حالت کو لے کر تو اللہ کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وقت میں آسمان سے دن کی ڈیوٹی سنبھالنے والے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت یہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اتر رہے ہوتے ہیں، رات والے بھی جمع ہو گئے فجر کی نماز کے وقت، اور دن والے بھی آ گئے تو وہ بھی جمع ہو گئے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بھی کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت میں صبح صبح قرآن پڑھا کرو، یہ وقت مشہودا ہوتا ہے۔ پھر خود ہی حضور نے وضاحت فرما دی کہ اسے مشہودا اس لیے کہتے ہیں کہ رات والے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور دن کے لیے اترنے والے فرشتے بھی گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ گویا دونوں اوقات کے فرشتے انسان کے لیے گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ فجر کے وقت اترنے والے فرشتے ڈیوٹی مسلسل دیتے رہتے ہیں، بندہ سارا دن جو کچھ کرتا رہا وہ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت آنے والوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ دوبارہ اوپر پرواز کرنا چاہتے ہیں، اور عصر کے وقت نئے فرشتے آسمان سے نیچے اتر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیا باقاعدہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خاص کر کے جو وسطی نماز ہے اس کی بڑی حفاظت کرو۔ بھئی اس کی حفاظت کرنے کی پہلی ترین وجہ جو آج ہم سیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایسا ہے کہ دن کی ڈیوٹی دے کر فرشتے واپس جانا چاہتے ہیں، اور رات کی ڈیوٹی کے لیے فرشتے نئے اترنا چاہتے ہیں۔ پھر جب یہ عصر کی نماز کے وقت فرشتے آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی جب تم آئے تھے تو بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ یہ سبق بہت خاص کر کے ذہن میں اتارنے والا ہے۔ عصر کے وقت جب فرشتے جائیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ کو پتہ ہے ویسے کہ بندے کیا کر رہے تھے، لیکن وہ گواہی کا نظام قائم کروانے کے لیے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ تیرے سامنے سجدہ کر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پھر جب فجر کے وقت فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب تم آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم جب آئے تھے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہوں گا کہ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی فجر کے ٹائم بھی اللہ کے دربار میں سجدے والی حالت کی گواہی قائم ہو جاتی ہے، اور عصر کی نماز میں بھی اس بندے کی اللہ کے دربار میں گواہی لگتی ہے اور حاضری لگتی ہے کہ یہ بندہ مولا ہم نے اسے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ یہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھا۔ تو لہٰذا فجر کے وقت آنے والے فرشتے، ان کے بعد پھر عصر کے وقت آنے والے فرشتے، پھر ان کے بعد اگلی صبح کو پھر فجر کے لیے آنے والے فرشتے، تو ایسے یہ جو چین چلی ہوئی ہے تسلسل کے ساتھ اترنے والے فرشتوں کو قرآن حکیم نے یہ تعبیر دے دی، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو بندوں کے لیے یکے بعد دیگرے اترتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص سبق ذہن میں رکھیے گا، ان معقبات کی ایک شان بیان ہوئی ہے۔ جو بندہ فجر میں بھی مسجد میں پہنچا، جو عصر میں بھی مسجد میں پہنچا، تو قرآن حکیم نے کہا یحفظونہ من امر اللہ، فجر کے وقت بھی آنے والا، عصر کے وقت بھی آنے والا، ویسے تو سب نمازوں میں آنے والا، لیکن یہ دو وقت چونکہ ڈیوٹیاں تبدیل ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خاص کر کے حوالہ پیش کیا گیا۔ رب کائنات نے کہا جو ہم فرشتے بھیجتے ہیں نا، وہ صرف ان کی نمازوں کو، عبادتوں کو ہی محفوظ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یحفظونہ، یہ نمازی بندہ جدھر جدھر جاتا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا وہ خوشحال ہوتا ہے، عام طور پر مصائب سے بچا رہتا ہے، نمازی شخص پر جادو اثر نہیں کرتا ہے، نمازی شخص کو شیطان اتنا رگید کر کے نہیں رکھ دیتا ہے، نمازی شخص کے ایمان کا لٹ جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، نمازی شخص گمراہ ہو جائے ذرا مشکل ہوتا ہے، نمازی شخص گناہوں سے قریب ہو جائے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ادھر قرآن کی آواز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور ادھر پھر قرآن ہی کی آواز کہ نمازی جب جدھر نکلتا ہے تو یہ کون سا کوئی اکیلا ہوتا ہے جو فرشتے نماز کے وقت اس کی نماز محفوظ کر رہے تھے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے یہ جدھر جائے اس کی حفاظت کرنا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ، تو نماز کی عادت ڈالیے، خاص کر کے مسجد میں آ کر کے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، رسول پاک علیہ السلام کی عطاؤں پر قربان ہو جائیں۔ فجر کی نماز کو یہ کہہ کر نواز دیا، یہ مشہود ہوتی ہے، یعنی فرشتے رات اور دن والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بارے میں حضور نے فرما دیا جو عشاء کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا ہے اللہ اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عصر کی نماز کے وقت پھر فرما دیا معقبات، یہ بھی وہ موقع ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اچھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے 4 رکعتیں ادا کی فرضوں کے علاوہ، جن کو آج ہم سنت کہتے ہیں، حضور نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور یہ کیا ہیں 4 رکعتیں؟ فرض تو وہ ہیں جو 4 ہوتے ہیں، یہ 4 رکعتیں کیا ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے ظہر کو یوں نواز دیا کہ اس وقت نا اصل میں آسمان کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب دروازے کھلے نا تو میرا کوئی پاکیزہ عمل اللہ کی طرف پڑھنا چاہیے۔ تو ان 4 سنتوں کو رسول اکرم علیہ السلام نے دوپہر کے وقت میں اللہ کی طرف پرواز کرنے والی عبادت قرار دے دیا۔ باقی رہ گئی مغرب، تو میرے حضور نے فرمایا کہ بھئی مغرب کی شان یہ ہے کہ جب تک مغرب کو پڑھنے میں جلدی کرتے رہو گے، اسے لیٹ نہ کرنا، فٹافٹ اسے ادا کر لیا کرو، جب تک مغرب کو پڑھنے میں جلدی کرتے رہو گے تب تک اللہ بھی تمہیں خیر عطا فرماتا رہے گا۔ تو ہر نماز کے لیے یہ ایک الگ نوعیت کی جزا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لہٰذا میں ابھی تک آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر کا ایک پہلو بیان کر پایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے کچھ فرشتے ہیں جو کہ معقب ہیں۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ اس پر تفسیر کا ایک رخ آپ نے سماعت کر لیا۔ فجر کے وقت آنے والے جو سارا دن کی ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر کے وقت آنے والے جو پھر رات بھر کی ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ والے فرشتے مراد ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر۔
ایک دوسرا قول ائمہ تفسیر نے نقل فرمایا کہ بندے کے لیے کچھ معقبات ہیں، آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تفصیلی حدیث نقل فرمائی ہے، میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، اور پھر کچھ مخصوص اشارات ہیں جو کہ آج کے سبق کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گا۔ دخل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ اخبرنی عن العبد کم معہ من ملک، میرے حضور آج میں یہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے کو فرشتے ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کم معہ من ملک، حضور آج میں یہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں جو کہ رہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملکن عن یمینک علی حسناتک، فرمایا کہ ایک فرشتہ تو اللہ نے تیری دائیں طرف متعین کیا ہوا ہے جو تیری نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، یہاں تک حدیث بڑی معروف ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَمِينٌ عَلَى الَّذِي عَلَى الشِّمَالِ، اور یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ صرف نیکیاں ہی نہیں لکھتا بلکہ اسے اللہ نے ایک مخصوص قسم کی حکومت عطا فرمائی ہے بائیں فرشتے پر، وہ جو بایاں فرشتہ ہے اس پر اللہ نے اسے امین بنایا ہے، اسے حاکم بنایا ہے۔ یہ ایک نئی سی بات ہے کہ دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے پر محافظ ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے ابھی ہم دیکھنا چاہیں گے۔ فرمایا اذا عملت حسنۃ کتبت عشرا، یہ دائیں طرف والا جب تو کوئی ایک نیکی کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے 10 لکھ دیتا ہے، تو ایک نیکی کو 10 لکھ دیتا ہے۔ فَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، اور جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو حق بنتا تھا بائیں طرف والے کا کہ یہ فوراً اسے لکھ لے، لیکن قال الذي على الشمال للذي على اليمين، یہ بائیں طرف والا دائیں طرف والے سے پوچھتا ہے ہاں بھئی کیا خیال ہے لکھ لوں؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں طرف والا فوراً لکھ نہیں لیتا بلکہ دائیں طرف والے سے پوچھتا ہے ہاں جی کیا خیال ہے پھر میں لکھ لوں؟ دائیں طرف والا فرشتہ وہ جو نگہبان ہے وہ اپنی نگہبانی نبھانے لگا ہے، وہ کیا کہتا ہے کیا لکھ لو کہ یا نہ لکھ لو؟ فرماتا ہے کہ ابھی نہ لکھ۔ تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، بائیں طرف والا پوچھتا ہے کیا اب میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے ٹھہر جا ابھی بھی نہ لکھ۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے اس نے گناہ کیا ہے تو کیا میں لکھ لوں؟ جب 3 بار وہ پوچھتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے اچھا پھر اب لکھ لے، میں نے مہلت اس لیے دلوائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے کے فوراً بعد یہ توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ یہ روک کے رکھتا ہے اسے، دائیں طرف والا بائیں طرف والے کو روک کر رکھتا ہے، ایک لحظہ روکتا ہے ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، پھر کہتا ہے لکھو، کہتا ہے ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے کہ لعلہ یستغفر اللہ ویتوب، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں بخشش طلب کر لے اور توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب تیسری بار بھی یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ کہتا ہے نعم اکتبہ اراحنا اللہ منہ فبئس القرین، پھر وہ کہتا ہے کہ لکھ لے، ہاں لکھ لے، اللہ ہمیں اس بندے سے راحت دے، یہ کتنا برا ساتھی ہے ہمارا۔ ایک تو غلطی ہو گئی ہے، دوسرا غلطی کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اسی لیے رسول اکرم علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع کی حدیث ہے میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سے کبھی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کے فوراً بعد کوئی نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ فوراً بعد آنے والی نیکی اس غلطی کو ختم کر دے۔ اگر خطا ہو جائے تو اس کے فوراً بعد پھر توبہ کر لیا کرو تاکہ توبہ کرنے کے نتیجے میں گناہ کو لکھنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ نیکی فوراً لکھ لی جاتی ہے اور نیکی والا کبھی بھی نہیں پوچھتا بدی والے فرشتے سے کیا میں لکھوں یا نہ لکھوں، وہ تو فوراً لکھتا ہے اور لکھتا بھی 10 ہے، اور برائی لکھنے والا فرشتہ 3 بار پوچھتا ہے کہ میں نیکی بندے کی برائی کو لکھ لوں یا کہ نہ لکھ لوں، اور نیکی کرنے والا بعض بار اسے
منع کرتا ہے. ما قل مراقبته للہ واقل استحیاؤہ منہ. پھر جب وہ لکھنے کا حکم جاری ہوتا ہے کہ لکھ لے, اس کی برائی کو لکھ لے, تو ساتھ ہی یہ والا فرشتہ گویا کہ ڈانٹتا ہے اور ڈانٹ کر کے کہتا ہے ما اقل مراقبته للہ, اس بندے کی توجہ کتنی کم ہے اللہ کی طرف, وَأَقَلَّ إِسْتِحْيَاؤُهُ مِنْهُ, اور یہ کتنا کم حیا رکھتا ہے اللہ سے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم تھا, میں نے 2 بار روکا ہے کہ ابھی گناہ نہ لکھ نہ لکھ نہ لکھ, لیکن اس بے حیا بندے نے ابھی تک بھی توبہ نہیں کی ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اچھا, تو 2 فرشتوں کا حوالہ ابھی تک آ گیا. فرمایا ایک فرشتہ دائیں کی طرف, ایک فرشتہ بائیں طرف. وَمَلَكَانِ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِن خَلْفِكَ, ایک فرشتہ تیرے سامنے ہوتا ہے ہر ٹائم, حتیٰ کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو ہر بندے کا فرشتہ اس کے سامنے موجود ہے, اور ایک فرشتہ تیرے پیچھے ہوتا ہے ہر ٹائم. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہو تو فرشتے تو آپ سے پھر زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی ہر بندے کے 2 فرشتے تو یہی ہو گئے, ایک فرشتہ سامنے والا ایک پیچھے والا ہو گیا. بندے کم درس قرآن سنتے ہیں, فرشتے زیادہ سنتے ہیں, وہ تو ہر نیکی کی جگہ پر فرشتے زیادہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اچھا, فرمایا ایک فرشتہ تیرے سامنے ہے, ایک فرشتہ تیرے پیچھے ہے. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یحفظون من امر اللہ, یہ سامنے والا بھی اللہ کے حکم سے تیری حفاظت کر رہا ہوتا ہے, اور یہ پیچھے والا بھی اللہ کے حکم سے تیری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. وَمَلَكٌ قَابِضٌ عَلَى نَاصِيَتِكَ, حضور نے فرمایا ایک فرشتہ تیری پیشانی کو ہر وقت دبوچ کر رکھتا ہے, تیری پیشانی کو پکڑ کر رکھتا ہے. قابض علی ناصیتک, ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر وقت تیری پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فَإِذَا تَوَضَعْتَ لِلَّهِ رَفَعَكَ, جب تو عاجزی اختیار کرتا ہے, جھک جاتا ہے, تو کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تو اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے اسے پکڑ کر بلند کر دے. یہ جھک رہا ہے نا, یہ ٹوٹ رہا ہے, یہ بکھر رہا ہے, اسے پکڑ کر بلند کر دے. وَإِذَا تَجَبَّرْتَ عَلَى اللَّهِ قَسَّمَكَ, اور جب تو تکبر کرتا ہے, اکڑ خانی کرتا ہے, تو اس فرشتے کو حکم ہے اسے پکڑ کر کے جھکا دے اور ذلیل کر دے. یہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے اور متکبر ہوا جا رہا ہے. ان 2 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے, اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے جو تیرے ماتھے کو پکڑ کر ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا, وَمَلَكَانِ عَلَى شَفَتَيْكَ, اور 2 فرشتے تیرے لبوں کے پاس ہیں, 2 فرشتے تیرے لبوں کے پاس ہیں. اب بڑا مزہ آئے گا. لیس یحفظان علیک الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ یہ جو لبوں کے پاس رہنے والے فرشتے ہیں, ان دونوں کی اکٹھے مل کر کے ڈیوٹی ایک ہے. فرشتے 2 ہیں, ڈیوٹی ان کی ایک ہے, اور وہ ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی یہ بندہ درود و سلام پڑھ لے تم نے محفوظ کر لینا ہے. یہ 2 فرشتے مسلسل درود و سلام پڑھنے والے بندے کے لیے متعین کیے جاتے ہیں. اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم درود و سلام پڑھتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہارا درود و سلام میرے دربار تک پہنچا دیتے ہیں, تمہارا نام بھی بتاتے ہیں, تمہارے باپ کا نام بھی بتاتے ہیں, تمہارے دادا کا نام بھی بتاتے ہیں, اور تمہارے قبیلے کا نام بھی بتاتے ہیں. یہاں تک الفاظ جو میں نے پڑھ دیے یہ روح البیان کے الفاظ ہیں. علامہ محمد اسماعیل حقی نے اپنی مارکۃ الآراء تفسیر کے اندر ان الفاظ کو نقل کیا ہے. رک کر کے ویسے سوچنے والی بات ہے, بندے نے قرآن پڑھا, جو ادھر ہے اسے حکم ہو گیا لکھ لے بھائی, اس نے نماز پڑھی, جو ادھر والا ہے دائیں طرف والا حکم ہو گیا کہ لکھ لے بھائی. میں ایک باریک سا اشارہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. بندے نے روزہ رکھ لیا, اسے حکم ہو گیا لکھ لے بھائی. بندے نے حج کر لیا, اسے حکم ہو گیا کہ لکھ لے بھائی. بندے نے سبحان اللہ کہا, اسے حکم ہو گیا لکھ لے بھائی. بندے نے اللہ اکبر کہا, اسے حکم ہو گیا لکھ لے بھائی. ہر نیکی کے لکھنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. درود و سلام کیا عظیم الشان عبادت ہے, درود و سلام کیا عظیم الشان عبادت ہے. جو یہ ہے یہ تو لکھ ہی رہا ہے, لیکن حضور کی تعظیم کی خاطر اللہ نے 2 فرشتے اسپیشل معمور کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی یہ درود و سلام پڑھے تم نے اس کے درود کو محفوظ کر کے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا دینا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وملک قائم علی فیک لا یدع ان تدخل الحیۃ فی فیک. حضور نے فرمایا ایک فرشتہ تیرے منہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے متعین کیا ہوتا ہے. جب تو سو جاتا ہے یا جب جاگ رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی
कोई भी सांप, कोई भी बिच्छू, कोई भी हशरातुल अर्द जब वो तेरी तरफ बढ़ता है तो वो फरिश्ता उसका मुंह फेर कर किसी और तरफ भेज देता है, उसको तेरे मुंह के अंदर दाखिल होने से रोक देता है। चलो भाई, हमें तो, मैं कहता हूं हम तो चलो जंगलात में रहने वाले लोग नहीं हैं, सहराओं में रहने वाले लोग नहीं हैं, मैं कहूंगा जंगलात तो बड़ी दूर की बात है। या गुजर खान से लाहौर की तरफ जाओ तो आपको दाईं तरफ वो झुग्गियों वाले नजर आएंगे जो बेचारे सोते ही जमीन पर हैं और उनके इर्दा गिर्द बेशुमार झाड़ियां भी हैं, कितने वहां सांप हैं, कितने वहां बिच्छू हैं, सारा कुछ है। वो बंदे जैसे भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो ड्यूटियां लगी हुई हैं कि उनके मुंहों के पास एक फरिश्ता होता है कि रात को जब वो सो जाएं तो कोई सांप, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा उनके नाक में ना चला जाए, उनके मुंह में ना उतर जाए, उनके कान में दाखिल ना हो जाए। वैसे भी हम रात को जब सो जाते हैं तो हमें क्या मालूम कि क्या हो जाने वाला है हमारे साथ। ये अल्लाह के फरिश्ते हैं जो हमारी हिफाजत पर मामूर किए हुए होते हैं। तो फरमाया कि एक फरिश्ता मुंह पर उसकी ड्यूटी है कि वो तेरे मुंह में कोई सांप को न जाने दे। वमलकानी अला यमीनिका फहउलाई अशरतु अमलाकिन अला कुल्ली बनी आदम। फरमाया कि ये 10 फरिश्ते हैं जो हर वक्त एक आम इंसान के साथ रहते हैं। मैंने आम इंसान का हवाला स्पेशल इसलिए दे दिया कि मेरे सामने एक दूसरी हदीस भी है जिसे इमाम तबरानी ने नकल किया, जिसे इमाम साबूनी ने नकल किया। आप फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुक्किला बिल मुअमिनी 360 मलका, कि जो खास मोमिन बंदे होते हैं अल्लाह के, उनके साथ तो 360 फरिश्ते होते हैं। 360 फरिश्ते। यही वजह है कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो औलियाए किराम बंदे हैं, उनकी शान जरा आम इंसानों से हटकर होती है। वो जहां जाएं इज्जत पाएं, जिधर जाएं कामयाबी पाएं, जिधर जाएं अल्लाह उन्हें बुलंद मकाम अता करे, वो जिधर जाएं आंखों पर बिठाए जाएं। भाई इसलिए कि उनके साथ अल्लाह के 360 फरिश्ते होते हैं जो चलते हैं। वजह क्या है? उनकी इबादतें ज्यादा होती हैं, तो हर इबादत के लिए फिर फरिश्ता भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मामूर फरमा देता है। जैसे कि मैं एक रिवायत आपके सामने ले आऊं, मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है, हर टाइम रहने वाले वो तो 10 हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए, हर वक्त इंसान के साथ रहने वाले वो 10 हैं, लेकिन अब इबादत बढ़ेगी तो फरिश्ते भी बढ़ जाएंगे। मसलन हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसके मुंह के साथ मुंह जोड़ करके तो उसके कुरान की खुशबू महसूस करता है, उसके कुरान को महफूज करता है। इबादत बढ़ गई तो एक फरिश्ता भी तो बढ़ गया ना। अच्छा, बंदे ने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आज से 6, 7, 8 बरस पीछे चले जाओ तो मैंने आपको वो फरिश्तों की कहानी सुनाई थी कि अल्लाह के फरिश्ते गलियों कूचों में फिरते रहते हैं, जो सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह अकबर कहें, जिक्र करें, तो वो उनके जिक्र वगैरह को महफूज करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, दायरा बना लेते हैं। तो इबादतें बढ़ती चली जाएं, फरिश्ते ज्यादा होते चले जाते हैं। हर इबादत के नतीजे में गोया कि एक फरिश्ता बढ़ जाता है। तो अहलुल्लाह की, खास मोमिनों की क्योंकि इबादतें ज्यादा होती हैं तो अल्लाह ताला उन्हें फरिश्ते भी ज्यादा ही अता फरमा देता है। तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया कि ये 10 फरिश्ते हैं जो हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं। यंजिलु मलाइकतुल लैलि अला मलाइकतिन नहार लिअन्ना मलाइकतुल लैलि सिवा मलाइकतिन नहार, कि रात के वक्त के फरिश्ते कोई और होते हैं और दिन के वक्त के फरिश्ते कोई और होते हैं। एक जुमला हदीस का जो मैं आज पहली बार पढ़कर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, इत्तिफाक ऐसा, कई बार हदीसें पढ़ी या अगर पढ़ा भी है तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, पहली बार एक हदीस पाक का जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। दिन को भी इंसान को गुमराह करने के लिए ये शैतानी टोले हरकत में रहते हैं और रात को भी इंसानों को गुमराह करने के लिए ये शैतानी टोले मामूर रहते हैं। हुजूर ने फरमाया इबलीस बिन नहार व वलदुहु बिल्लैल, दिन के टाइम शैतान खुद ड्यूटी देता है और रात के टाइम शैतान की औलाद ड्यूटी देती है। इंसानों को गुमराह करने के लिए दिन का हिस्सा शैतान ने अपने लिए रखा हुआ कि मैं काम करूंगा, तो शैतान दिन रात अपनी औलाद के साथ तुम्हारे पीछे लगा हुआ है तुम्हें गुमराह करने के लिए। यही वजह है कोई शख्स दिन में गुनाह करता है तो कोई शख्स रात में गुनाह करता है। ये गुनाहों की दुनिया चल रही है दिनों में भी और रातों में भी। अब आइए मैं आखिर में हदीस का वो जुमला लाऊं
جس میں رسول پاک علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ انسانوں کے ساتھ اتنے زیادہ فرشتے معمور کرنے کی وجہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر طرفت عین لو وکل العبد فیہ الی نفسہ طرفت عین، یہ حدیث کے الفاظ، ایک لحظہ کے لیے بھی بندے کو اگر بندے ہی کے سپرد کر دیا جائے، یعنی جا بھی اپنا کھاتا سنبھال، اگر بندے کو بندے ہی کے سپرد کر دیا جائے اور فرشتوں کو ہٹا لیا جائے تو حضور نے فرمایا لَاِخْتَطَفَتْهُ الشَّيَاطِينَ، تو دن اور رات میں گھومنے پھرنے والے شیطان پل بھر میں انسان کو لوٹ کر لے جائیں، اسے برباد کر دیں اور اسے لگام چڑھا دے ایک پل بھر میں. یہ اللہ کے فرشتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر انسان آخر بچا ہوا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. چونکہ میں فرشتوں کے متعلق گزشتہ سال 4-5-6 نشستوں میں مسلسل کلام کر چکا ہوں تو میں زیادہ تفصیل مزید اس نشست میں نہیں کہنا چاہوں گا. آیت کی تفسیر کے متعلق جتنی ضرورت مجھے محسوس ہوئی میں نے اتنا آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اب میں اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ارشاد باری ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ آیت اگرچہ آپ کے لیے نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر آپ علماء سے سن بھی چکے. چند ایک موقعوں پر یہ آیت میں نے بھی آپ کو سنائی ہے. اس کا حاصل عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ آ جائے، وہ شعر کی صورت میں جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہوا ہے، تو یہ وہی عنوان ہے جو قرآن حکیم نے کہا ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تبدیل نہیں کرتا ما بقوم، اس نعمت کو جو کسی بھی قوم کے پاس ہوتی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم تبدیل کر لے اپنی اس حالت کو جس حالت کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی. ائمہ تفسیر نے عام طور پر اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یک جہتی ہے، یعنی ایک جہت سے اس آیت کی تفسیر ائمہ تفسیر نے بیان فرمائی ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے پاس اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں، چاہو تو اس پہلو سے دیکھو اور چاہو تو اس پہلو سے دیکھو. آج جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ جو میں معنی سوچ رہا ہوں مجھے کہیں سے مل جائے نا تو آج میں بیان کر دوں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ میں نہیں سوچ رہا تھا، وہ تو ڈائریکٹ مجھے رسول اللہ کی حدیث میسر آ گئی. وہ جو میں دوہرا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک انداز ہے پستی سے بلندی کی طرف اور ایک انداز ہے بلندی سے پستی کی طرف. میں دونوں انداز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جو اس آیت کی 2 تفسیریں بنے گی، اور پھر میں نتیجے میں وہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا جس حدیث کو دیکھ کر تو یہ 2 تفسیریں آج مجھے میسر ہو سکی ہیں. آئیے، کچھ لوگ اس وقت اللہ کی خوب نعمتوں میں ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اس وقت انتہائی ذلت، پستی اور کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں ہیں. کچھ لوگ وہ جن کے پاس نعمتوں کی بھرمار، اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس جو خالی دامن ہیں. ایک لفظ میں ہم بات کو سمونا چاہیں، جو خالی دامن ہے انہیں ابھی بہت کچھ ہے جو کہ چاہیے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود ہے. اب رب کائنات نے ان کے لیے بھی کہا اور رب کائنات نے ان کے لیے بھی کہا. ہم دونوں کو عنوان الگ الگ کر کے بات کریں گے. مولا کائنات نے انہیں مخاطب کیا جو عین نعمتوں میں ہیں. رب کائنات نے کہا اللہ تمہاری نعمتوں کو نہیں بدلے گا جب تک تم اپنے آپ کو بدل نہیں لیتے. اگر تم نمازی ہو تو جب تک نمازی رہو گے اللہ تمہاری یہ نعمتیں ختم نہیں کرے گا. مومن ہو تو مومن بن کر رہنا، اللہ تمہارے یہ نعمتیں ختم نہیں کرے گا. تقوی میں ہو تو تقوی دار بن کر رہنا، اللہ تمہارے اوپر عطائیں ختم نہیں کرے گا. مولا ختم کرے گا تو کب؟ فرمایا جب تم بدل جاؤ گے، جب تم نمازوں سے ہٹ کر بے نماز ہو جاؤ گے میں اپنی نعمتیں بدل دوں گا. جب تم تقوی کو چھوڑ دو گے حالت بدل گئی، میں بھی نعمتیں بدل دوں گا. جب تم نے سچ چھوڑ دیا میں بھی نعمتیں بدل دوں گا. جب تم نے حرام میں ہاتھ ڈال لیا میں بھی نعمتیں بدل دوں گا. یعنی ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز رہنا تو اللہ بھی نعمتیں دیتا رہے گا. اللہ نعمتوں کا دینا بند نہیں کرے گا، بدلے گا نہیں جب تک تم بدل نہ جاؤ گے. اگر تم بدل گئے
اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے تم نے اللہ سے منہ پھیر لیا تو پھر اللہ بھی اپنی رحمتوں کا منہ تم سے پھیر لے گا۔ یہ آیت کی پہلی جہت یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم نہ بدل جائے اللہ اپنی نعمتیں بدلایا نہیں کرتا۔ اسے کیا لگے ہمارے رزق سے، اسے کیا لگے ہمارے کپڑوں کے جوڑوں سے، اسے کیا لگے ہمارے روپیوں سے، اسے کیا لگے ہمارے جوتوں سے، اسے کیا لگے ہماری پگڑیوں سے؟ بھائی وہ تو خالق ہے، ہمارے پیسوں سے وہ مالدار تھوڑا ہے، وہ تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا میں نے دے دیا سو دے دیا، ہاں جب تک میرے بن کر رہو گے دیتا بھی رہوں گا، اگر میرا بننا چھوڑ دیا میں بھی کام بدل دوں گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آؤ ذرا ادھر آ جاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ خالی دامن، رزق تنگ، بیماریوں کا ڈیرا، پریشانیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، ماحول کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں، مختلف پریشانیوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے۔ قرآن نے انہیں مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا ہاں بھی پریشان ہو، اے اللہ تعالیٰ واقعی پریشان ہے، بیمار بھی ہو، بیمار ہے اللہ تعالیٰ، رزق بھی کم ہے، جی اللہ رزق بھی کم ہے، میں کہ چاہتی ہوں کہ کام بدل جائے، رزق بڑھ جائے، مولا چاہتے ہیں، چاہتی ہو کہ نعمتیں مل جائیں، ہم مولا چاہتے ہیں، فرمایا کہ چاہتی ہو کہ حالت بدل جائے، میں ہاں چاہتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا پہلے اپنی حالت تم بدلو، اللہ بھی حالت بدل دے گا۔ پہلے اپنی حالت بدلو نا، نماز پڑھتے ہو نہیں، چلو حالت بدلو اپنی، اللہ تمہاری حالت بدل دے گا۔ سچ بولتے ہو اللہ تعالیٰ نہیں، فرمایا سچ بولنا شروع کر دو، ادھر تمہاری حالت بدلے گی، ادھر اللہ بھی انعام بدل دے گا۔ اور اچھا تو تم فجر کو اٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں اٹھتے، میں چاہتے ہو کہ حالت بدل جائے، ہاں مولا چاہتے ہیں روٹیاں چھوٹیاں دے نا، کوئی مکان بنگلہ گاڑی ہونی چاہیے، میں چلو ٹھیک ہے صبح اٹھنا شروع کر دو، تم اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، اللہ اپنی عطاؤں میں بدلاؤ لے آئے گا۔ یہ دونوں طرف کے لوگوں کو قرآن حکیم نے زبردست سبق ارشاد فرما دیا۔ اب میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ ایک دن کہنے لگے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، کہنے لگے کہ علامہ صاحب دعا کرو کہ چلو اللہ زیادہ نہیں دیتا تو نہ صحیح، جتنا ہے اتنا تو رہ نہیں دے نا، وہ جتنا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کم نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو کہنے لگے جی جتنا ہے چلو اللہ اسے تو کم نہ کرے، اگر وہ بیٹھے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے رب کائنات نے کہا میں کم نہیں کروں گا جب تک تم بدل نہیں جاتے ہو، اگر تم نے آنکھیں بدلا لی نا پھر ہم بھی اپنے انعام واپس لے لیں گے۔ یہ پہلا سبق ہو گیا۔ اور حالات کے مارے ہوئے انسان آج کے دور میں زیادہ ہیں، آج کے دور میں حالات کے مارے ہوئے انسان زیادہ ہے۔ کسی کا رزق تنگ، کسی کا رزق ہے ہی نہیں، کسی کو بے برکتی، اور کسی کے گھر میں پریشانی، کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے، کسی کے بچے آوارہ ہیں، کسی کے گوانڈی ٹھیک نہیں ہے، کسی کے پڑوسی تنگ کرتے ہیں، کسی کے دوست احباب ٹھیک، حالات کا مارا ہوا انسان آج کے دور میں زیادہ ہے۔ پھر انسان اپنی حالت کے بدلنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، تعویذ لے لیا، دم جھاڑا دلوا لیا، گھر میں کوئی ختم کروا دیا وغیرہ وغیرہ، کوئی رنگ برنگے ہیلے اور بہانے پھر بندہ استعمال کرتا ہے تاکہ میری یہ حالت بدل جائے۔ میرے دوستو تعویذ تو بندوں کا دیا ہوا ہے، میں تو اللہ کا دیا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں۔ وہ تعویذ مولوی اکبر لکھ کر دے گا، سیاہی ہوگی پین کی تو وہ کاغذ، کیا جان ہے اس تعویذ میں؟ وہ غریب اکبر کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تعویذ میں کیا جان ہے؟ یا اللہ کا کوئی بھی بندہ عالم، کوئی پیر فقیر، کوئی صوفی تعویذ لکھ دے تو اللہ کے مقابلے میں اس کے ہاتھ میں کیا جان ہے؟ آؤ نا بڑا تعویذ لو، وہ تعویذ جو محمد کا قرآن دے رہا ہے، وہ تعویذ جو مصطفیٰ کا کلام دے رہا ہے، وہ تعویذ جو وحی کا پیغام دے رہا ہے۔ اور وہ تعویذ یہ ہے، اگر تم میرے مصطفیٰ سے بیگانے پھر رہے ہو، اگر تمہارا رخ مدینے کی طرف نہیں ہے، اگر تم نے قرآن سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے، اگر تمہاری رغبتیں اللہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اگر تم نے مصطفیٰ کی شریعت سے اپنے آپ کو بے دخل کیا ہوا ہے، تم اپنی حالت بدل لو، جھوٹے ہو تو سچ بولو، بے نماز ہو تو نماز میں آ جاؤ، اور اگر حرام کھاتی ہو تو حلال خوری میں آ جاؤ، سوتے رہتی ہو تو صبح اٹھا کرو، مسجد میں نہیں پہنچے تو مسجد میں پہنچا کرو، ذرا تم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب میں اس موقع پر، اس موقع پر جب یہ جملہ بولوں گا تو مجھے کتنا اچھا لگے گا۔ یہ غصے جو میں نے پہلے بھی ایک دو بار آپ کو بتایا، یہ غصے کس کھاتے کے ہیں؟ یہ گولاشی والے کرتے کیا ہیں؟ کام شام کرتے کو نہیں، جب دیکھو گاڑیاں بنگلے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ اعتراض سنا، پیر بنے ہوئے ہیں، یہ ایک بندہ بول رہا ہے پیر بنے ہوئے ہیں اور لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہیں۔ خدا کے بندو، وہ جو لینڈ کروزر لینے کے لیے کاروبار کرنا ضروری نہیں ہے، محمد کی غلامی ضروری ہے۔
اور یہ گاڑی گھر بنگلہ لینے کے لیے یہ کوئی کاروبار ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت ضروری ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں ہے ان اللہ لا یغیر، جو اپنے آپ کو پستیوں سے بدل کر اونچے مقام پر لے آتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ صرف پیسے دیتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا صرف دولت دیتا ہے؟ جی نہیں۔ پیسے اور دولت یہ تو ایک شے ہے۔ میں 9ویں سپارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، 9ویں سپارے کی ایک آیت۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے بن جاؤ تو یہ آسمانوں کے دروازے میں کھول کر تمہاری طرف کر دوں گا، یہ زمین کی برکتوں کے دروازے تمہاری طرف کر دوں گا۔ وہ پیسے کیا چیز ہوتی ہے؟ پیسے کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ زمینوں کے دروازے کھول دے گا، اور باقی سوچو مت کیسے ہوگا۔ رب کائنات نے کہا نہیں ہے کہ یہ تم چھوڑنا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ وہاں سے بھی پہنچائے گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے پہنچاتا ہے، کہاں سے پہنچاتا ہے اور کب پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تم اپنا معاملہ نبھاؤ، اللہ اپنا معاملہ خوب نبھانے والا ہے۔ ارشاد باری ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ تمہاری قسمت کے بدلنے کا راز ہے، تمہارے نصیبوں کے بدلنے کا راز ہے، تمہاری تقدیروں کے بدلنے کا راز ہے، جو ہمارا قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ میں تو کئی بار کہتا ہوتا ہوں کہ جو بندہ پستی کے جس درجے میں اس وقت ہے نا، وہ ایک ایک دن ایک ایک عمل رسول اللہ کی تابعداری والا زندگی میں بڑھاتا جائے نا، تو پھر کیا دیکھے ہر دن کے عمل کے بڑھانے کے نتیجے میں کیا اللہ کی طرف سے کوئی سکون کی دولت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کوئی زندگی میں بدلاؤ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کوئی بہار سے ملتی نظر آتی ہے یا کہ نظر نہیں آتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی عملی تصویر اور عملی تفسیر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں باقاعدہ ہو گئی۔ آپ نے یہی آیت پڑھ دی اس موقع پر۔ ہوا یہ تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو مردان کے علاقے کا، یہ مردان ہمارا نہیں، اتفاق سے یہ مردان لفظ آ گیا تو یہ مردان ہمارا نہیں، یہ مردان کے علاقے کا مراد قبیلہ مراد کے علاقے کا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، کہنے لگا علی اپنا بندوبست کر لو، وہ ہمارے علاقے کے لوگ آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے تیور آج ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے چپ کر کے یہ آیت پڑھ کر پھر نماز شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کی طرف سے محافظ فرشتے ہیں، اور جب اللہ ہی ارادہ کر لے کہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ ہے نا، وہ خود ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو وضو کرتے انسان کو پکڑ لے، وہ چاہے تو سڑکوں پر جاتے ہوئے انسان کو پکڑ لے، اور آج کے دور میں اللہ پکڑ لے، یہ عنوان کتنا واضح ہو چکا ہے۔ لوگ گھروں سے سودا لینے بازار جاتے ہیں، پلٹ کر ہی نہیں آتے ہیں، ان کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں، ان کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں۔ دور حاضر میں یہ عنوان کتنا آسان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کسی کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی مدد تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔
اللہ